اور اب جملہ آپ سنیے، بنکر میں کون چھپا ہوا ہے؟ نیتنیاہو چھپا ہوا ہے؟ نہیں، وہ جس وقت شہید ہوئے وہ اپنے آفس میں تھے، اتنے بڑے اپنے کو طاقت والا سمجھتے تھے، مگر آج ان کے تمام بیسز پہ حملہ ہو رہا ہے، اور جنہوں نے ہوا کھڑا کیا تھا آج خود ان کی بولتی بند ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، شہادت تو ہماری میراث ہے، ہم شہادت سے مٹنے والے نہیں ہیں۔ برسوں قبل سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ اگر شہادت کے ذریعے ہمیں مٹایا جانا ہوتا تو ہم کربلا میں مٹ گئے ہوتے ہیں۔ یہ شہادت اختتام نہیں ہے بلکہ شہادت آغاز ہے۔ میں دنیا کے تمام افراد کو خطاب کر کے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جس امریکہ اور اسرائیل کی آغوش میں آپ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ حقوق نسواں کی بات کی، گزشتہ روز اسی امریکہ اور اسرائیل نے بچیوں کے ایک اسکول کو ٹارگٹ کیا، 70-80 بچیاں جاں بحق ہو گئی، وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ۔ یاد رکھیے گا، ان کی یہی آباد ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ آخر ان کا جرم کیا تھا؟ صرف یہی جرم تھا کہ یہ پڑھنے کے لیے اسکول گئے ہوئے تھے بچے۔ یہ رہبر انقلاب وہ تھے جنہوں نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا، ظالموں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ اور یاد رکھیے گا، یہ ہمارے امیر، ہمارے مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، کُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، کہ ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کر رہو، مظلوم کے ہمدرد رہو۔ یہ شہادت بہت بڑا پیغام ہے۔ رہبر انقلاب بظاہر چلے گئے لیکن ان کا مشن باقی رہے گا، ہم ان سے کیے گئے وعدوں کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ دیکھیں، ایران کا نظام کوئی بہت کچا نظام نہیں ہے۔ جب معمار انقلاب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ریلت ہوئی ہے تو اس موقع پر بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہے تھے کہ اب ہوگا کیا، لیکن کتنا عظیم اور شجاع لیڈر اللہ نے دیا ہے۔ ایران کے ایک بڑے عظیم اسکالر ہیں آغا رحیم پور ازغدی، انہوں نے کسی موقع پر آغا خامنئی سے پوچھا تھا کہ آپ کے بعد ہوگا کیا، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ تو آغا خامنئی کا دو ٹوک جواب یہی تھا کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بہت اچھا انتظام کرنے والا ہے، وہ نظام باقی رہے گا۔ یہ ہمارے دین کے اعتقادات میں ہے۔ ولایت فقیہ کا جو کانسیپٹ برسوں سے کتابوں کے اندر چھپا ہوا تھا، جسے امام خمینی نے پیش کیا، ہم اسی ولایت فقیہ کے زیر سایہ مزید آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔ دنیا کے عام مسلمانوں سے ہٹ کر شیعت کا وقار مزید نکھرے گا انشاءاللہ العزیز۔ جی ہاں، دیکھیے، بہرحال ایران نے کبھی بھی کسی بھی جنگ کی کوئی پہل نہیں کی ہے۔ اگر آپ کل کے بھی حادثے کو دیکھیے گا تو آپ کو لگے گا کہ پہلے انہوں نے اٹیک کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے صبر کیا ہے، اور پھر انہوں نے رہبر انقلاب کی پہلے سے کی گئی پیشین گوئی کے مطابق ان اڈوں کو ٹھکانا اور ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے جہاں امریکی بیسز موجود تھے، چاہے وہ دبئی ہو، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ کویت ہو، چاہے وہ قطر ہو، چاہے وہ عراق کا علاقہ ہو۔ یاد رکھیے گا، ایرانیوں نے رہبر انقلاب کی قیادت میں کبھی بھی کسی مظلوم کو نشانہ نہیں بنایا، عام شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا، صرف ان کے ٹارگٹ پہ وہی ظالمین تھے جنہوں نے انسانیت کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ میں سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صرف شیعہ قوم کے لیڈر نہیں تھے، وہ پوری دنیا کے ہر اس انسان کے لیڈر تھے جو سچائی کے راستے پہ چلنا چاہتا تھا، جو ظالم کے خلاف تھا اور مظلوم کے ساتھ تھا۔ کیونکہ اس لیڈر نے کبھی مذہب، اس معنی میں مذہب کی بات نہیں کی کہ مثلاً فلاں مذہب کو ختم کر دیا جائے، نہیں، بلکہ وہ تمام مذہب کے لوگوں کو ساتھ لے کر کے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی دعوت دیتے تھے۔ اسی لیے وہ پوری انسانیت کے لیڈر تھے۔ اور اگر آپ دیکھیے تو آج پوری دنیا میں ہر مذہب کا انسان اس وقت رنجیدہ ہے۔ دیکھیے، انہوں نے دھوکے سے مارا، کبھی بھی وہ سامنے سے آ کے وار نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک طرف وہ مذاکرات کر رہے تھے، ڈائیلاگ کر رہے تھے، دوسری طرف سے یہ بھی آپ دیکھیے کہ جس کے بارے میں یہ اڑایا گیا تھا کہ وہ بنکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بنکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آج ان کی شہادت نے یہ راز کھول دیا ان میڈیا والوں کے لیے بھی جو اپنے میڈیا روم میں بیٹھ کر کے جو ہے وہ صرف پروپیگنڈا کرتے تھے کہ وہ بنکر میں گھسے ہوئے ہیں۔ نہیں، وہ جس وقت شہید ہوئے وہ اپنے آفس میں تھے۔ اور اب جملہ آپ سنیے، بنکر میں کون چھپا ہوا ہے؟ نیتنیاہو چھپا ہوا ہے۔ وہ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں۔ علی والا کبھی چھپتا نہیں ہے، وہ اپنے آفس میں تھے، کیونکہ جسے اپنے پیغام پر یقین ہوتا ہے، جسے اپنے مشن پر یقین ہوتا ہے، وہ نہ کوئی ظالم تھے بلکہ وہ تو مظلوموں کے حامی تھے۔ اس لیے انہیں یہ پرواہ نہیں تھی
انہوں نے 2 دن پہلے جو تقریر کی اس میں انہوں نے امام حسین کو کوٹ کیا تھا۔ امام حسین نے یزید کے سامنے کیا کہا تھا؟ یزید بھی تو ایک ظالم شاسک تھا جس نے امام حسین کو جھکانے کی کوشش کی، مگر امام حسین نے اس کے سامنے یہ کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے شہادت سے 2 دن پہلے جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ جیسے میرے جد حسین نے کہا تھا یزید کے سامنے کہ مجھ جیسا اس کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا، میں بھی آج کے ظالم ٹرمپ کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، اور جو میری قوم ہے اور جو میرا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی کبھی بھی ظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ یہ سب سے بڑا میسج ہے کہ آج پوری دنیا میں دیکھیں یہاں کسی نے بلایا نہیں ہے، بلکہ یہ شہید کے خون کا اثر ہے کہ لوگ خود سے آئے ہیں تاکہ شردھانجلی دیں، تاکہ تعزیت پیش کریں، اور اس میں سارے مذہب کے لوگ موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے سچائی کا راستہ، آج دنیا نے دیکھ لیا کہ شہید کے مرنے سے کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوتی۔ آج تل ابیب اور امریکہ کے وہ تمام بیسز پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو شہادت کمزوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا کر دیتا ہے، اور اب ظالم کے خلاف اس سے بھی بڑھ کر کے لوگ کھڑے رہیں گے، اور کبھی بھی ہم مظلوم کو تنہا نہیں رہنے دیں گے، چاہے وہ دنیا کا کسی بھی علاقے کا مظلوم ہو، اس لیے کہ ہم مذہب نہیں دیکھتے ہیں، ہم صرف مظلوم دیکھتے ہیں۔ آج دنیا 2 خیموں میں بٹی ہوئی ہے، ایک ظالم کا خیمہ ہے اور ایک مظلوم کا خیمہ ہے، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں اور ظالم کے خلاف ایسے ہی کھڑے رہیں گے، مضبوطی سے کھڑے رہیں گے۔ شہادت ہماری میراث ہے۔ انہوں نے خود بھی تمنا کی تھی کہ ہمیں اس راہ میں شہادت ملے، اور وہ اسی کے منتظر تھے، کیونکہ آج ہی یہی رمضان میں مولا علی جو ان کے جد تھے، جن کے یہ پوروج تھے، ان کی بھی مسجد میں شہادت کی گئی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ظالم کے خلاف رہنا، مظلوم کے ساتھ رہنا۔ آج اس علی کے بیٹے نے علی کی شہادت کے مہینے میں شہادت کو قبول کر کے بتایا کہ علی کا راستہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے، اور ظالم اپنے کو چین سے محسوس نہ کریں۔ جب تلک علی کی اولاد ہے کوئی بھی مظلوم کو آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا، اور ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ظالم کتنا ہی طاقتور ہو، لیکن ایک دن اس کے غبارے کی اور اس کے طاقت کے غبارے کی ہوا نکال دی جائے گی، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے اپنے کو طاقت والا سمجھتے تھے، مگر آج ان کے تمام بیسز پہ حملہ ہو رہا ہے، اور جنہوں نے ہوا کھڑا کیا تھا آج خود ان کی بولتی بند ہو گئی ہے۔ اٹلی کے ذریعے سے پیغام دے رہے ہیں کہ آپ ہم سے صلح کر لیجئے۔ ارے تو جب تمہارے اندر اتنی انسانیت نہیں تھی وہ تو پہلے بھی تم سے بات کر رہے تھے، اب جب تم پر آئی ہے تو اب صلح کی باتیں کرتے ہو؟ نہیں، خون کا بدلہ لیا جائے گا، اور ظالم کی نیندیں حرام ہو کر کے رہیں گی، اور دنیا کے تمام مظلوم اکٹھا ہوں گے، اور ایک دن تمام دنیا کے مظلوموں کو عدل اور انصاف مل کے رہے گا۔